ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سلسلہ وار، ہفتہ وار حلقہ درود و فکر اور درس عرفان القرآن کی اس بڑی ہی مقدس، مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ماہ میلاد ہے۔ ایک ایسا مقدس اور مبارک مہینہ ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس کائنات میں تاجدار کائنات کی آمد ہوئی۔ خاص طور پر وہ مہینہ اور وہ دن کہ جس دن اللہ کے نبی کی ولادت ہوتی ہے اور جس دن اللہ کے نبی کا میلاد ہوتا ہے، وہ یقیناً عام دنوں کی طرح دن نہیں ہوتا۔ وہ مہینہ عام مہینوں کی طرح میلاد پیغمبر کا مہینہ سب مہینوں سے جدا ہے اور ولادت نبی کا دن تمام دنوں سے جدا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں خالق کائنات نے اپنے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا اور آپ کی ولادت کی اور آپ کے میلاد کی تفصیلات قرآن نے بیان کی کہ خالق کائنات نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نور نبوت کو بغیر باپ کے ان کی والدہ حضرت مریم کے بطن میں کیسے منتقل کیا۔ سیدنا جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا جبرائیل
جا کر سیدہ مریم کے حجرہ میں جہاں وہ مصروف عبادت ہیں، مصروف بندگی ہیں، ان کے دامن میں صرف ایک پھونک مار دو، ایک پھونک مار دو، تاکہ سیدہ مریم کے بطن پاک کے اندر میرے نبی عیسیٰ کا نور منتقل ہو جائے۔ اب قرآن مجید نے اس کی ڈیٹیلز کو بیان کیا کہ جب حضرت سیدنا جبرائیل امین آتے ہیں اور سیدہ مریم ان کو اپنے حجرہ میں ایک انسانی بشری شکل میں آتے ہیں، فتمثل لہا بشرا سویا، انسانی روپ میں آتے ہیں، تو سیدہ مریم انہیں دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں کہ میرے اس حجرہ عبادت میں اور اس خلوت کدے میں اور اس تنہائی میں کہ جہاں میرے اور میرے رب کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہے، یہ ایک انسان، ایک بشر کہاں سے داخل ہو گیا، میرے اور میرے رب کے درمیان کہاں سے محل ہو گیا۔ اس پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اے سیدہ مریم، میں آپ کے پاس اللہ کی بارگاہ سے ایک خوشخبری، ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا فرستادہ، تمہارے رب کی بارگاہ سے پیغام لانے والا، رب کی بارگاہ سے خوشخبری لانے والا ہوں۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ انا رسول ربک لأہاب لک غلاما زکیہ، خوشخبری لے کے آیا ہوں کہ اے مریم، آج تجھے رب کی بارگاہ سے، رب کی طرف سے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر کے جاؤ۔ اب سیدہ مریم اور پریشان ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، اور بغیر شادی کے بیٹا کیسے ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ اس پر حضرت سیدنا جبرائیل امین کہتے ہیں کہ سیدہ مریم، بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہی ہو، تمہارا کہنا حق ہے، سچ ہے کہ بغیر شادی کے بیٹا کیسے ہوگا۔ لیکن جبرائیل امین نے کہا کہ چونکہ میرے رب کا امر ہے اور وہ رب اس پر قادر ہے، چاہے تو بغیر باپ کے تمہیں بیٹا عطا کر دے۔ تو یوں خالق کائنات نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ولادت سے پہلے، ان کی ولادت سے پہلے ان کے نور کا اپنی ماں کے بطن میں منتقل ہونا، اس مرحلے کو بھی بیان کیا۔ اور پھر یہاں تک کہ حضرت سیدہ مریم کے ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو اس ولادت کا پورا منظر بھی قرآن نے بیان کیا، جہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے انبیاء کی ولادتوں کا تذکرہ کرنا یہ سنت خدا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، سنت الہیہ ہے کہ رب کائنات نے اس پوری تفصیل کو بیان کیا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے مشرقی حجرے میں ہر ایک سے الگ ہو کر جب اس گوشۂ تنہائی میں چلی جاتی ہیں، اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وہ خاص کیفیت آپ کے اوپر جب طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کا ذکر بھی اللہ پاک نے کیا۔ پھر اس وقت اس شدت تکلیف میں حضرت مریم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی قرآن نے بیان کیے۔ حضرت سیدہ مریم اس لمحے عرض کرتی ہیں کہ باری تعالیٰ، کاش مت تو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں یہ وقت آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، میرا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ یعنی پریشانی یہ لائق تھی کہ اب بچے کی ولادت ہو رہی ہے اور بچے کا باپ کوئی نہیں، شادی کوئی نہیں میری، تو یہ بچہ جب میں اپنی گود میں لے کر
اس بند حجرے سے باہر نکلوں گی، معاشرے میں جاؤں گی تو لوگوں کو جا کے کیا جواب دوں کہ یہ بیٹا کہاں سے اور کس کا بیٹا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے جسے اللہ پاک نے بیان کیا کہ حضرت مریم وہاں رو کے عرض کرنے لگی، باری تعالیٰ کاش یہ وقت آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، میرا نام و نشان مٹ چکا ہوتا، میں کتنی بڑی آزمائش میں آ گئی۔ خالق کائنات نے فرمایا میری مریم گھبرا نہیں، جس رب نے بغیر باپ کے یہ بیٹا تجھے عطا کیا ہے وہی رب تیری عزت کا، تیری عصمت کا اور تیری اس معاشرے کے اندر تعظیم اور توقیر کا محافظ بھی وہی خدا ہے۔ حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد پھر وہ انہیں اپنی آغوش میں لے کر باہر نکلتی ہیں تو قرآن مجید نے اگلے اس منظر کو بیان کیا کہ تمام جو معاشرے کے سوسائٹی کے لوگ تھے وہ ان کے اوپر آوازیں کسنے لگے، تان کرنے لگے، طنز کرنے لگے کہ مریم یہ بیٹا تو کہاں سے لے کے آئی ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ بعض لوگوں نے یہاں تک بھی یہ بھی قرآن مجید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مریم تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی بد چلن نہیں تھی، مگر تو نے یہ کیا کیا؟ یہ سارا کچھ قرآن مجید بیان کر کے آگے خالق کائنات فرماتا ہے کہ میری مریم تو ان لوگوں کی باتوں سے گھبرا نہیں، بلکہ انہیں کہہ دے کہ یہ جو میری گود میں بچہ ہے نا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ یہ کہاں سے آیا ہے، آؤ اسی بچے سے پوچھو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت عیسیٰ کی طرف حضرت مریم نے کیا اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو۔ جب انہوں نے کہا نا اس سے پوچھو تو لوگوں نے پھر مذاق اڑایا، کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم ایک تو بغیر شادی کے بچہ پیدا کر کے آئی ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے کہ اس سے پوچھو یہ کیا بتائے گا، کیف نکلم ہم کیسے اس سے کلام کریں، من کان فی المہد صبیا جو ابھی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، یہ ہمیں کیا بتائے گا۔ بس ادھر سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیا بتائے گا، قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کی گود سے حضرت عیسیٰ بول پڑے۔ حضرت عیسیٰ وہیں سے اسی لمحے وہ پہلے دن کا نو مولود بچہ جس میں بولنے کی صلاحیت، بولنے کی استعداد اور بات کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی، مگر قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ وہاں سے بول پڑے، قال انی عبد اللہ، فرمانے لگے لوگو میری ماں کے کردار پر انگلی نہ اٹھاؤ، میری ماں پر طنز نہ کرو، تان نہ کرو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں کوئی عام بندہ نہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے کتاب بھی عطا کر رکھی ہے اور مجھے نبوت بھی عطا کر رکھی ہے، مجھے کتاب بھی عطا کر رکھی ہے اور مجھے بولیے نبوت بھی عطا کر رکھی ہے۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں پہلے دن اعلان کر رہے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حاضرین محترم، اگر عیسیٰ ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں تو پھر خود سوچئے کہ شان نبوت مصطفیٰ کا عالم کیا ہو۔ بعض نادان لوگ جو آج تک یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ شاید میرے آقا کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، میرے آقا کو نبوت غار حرا سے ملی، میرے آقا کو نبوت پہلی وحی سے ملی، نہیں، وہ تو حضور کی نبوت کا اعلان تھا، ہر نبی نے اعلان 40 برس کی عمر میں کیا۔ اگر عیسیٰ ماں کی گود میں نبی ہے، عیسیٰ ماں کی بولیے گود میں اپنی ولادت کے پہلے دن نبی ہے، تو میرے مصطفیٰ آغوش آمنہ میں نبی نہیں، بلکہ حضور کہتے ہیں کن تو نبی
وآدم بین الماء والطین، ارے میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی آدم کا خمیر بھی تیار نہ ہوا تھا مصطفیٰ، تب بھی بولیے کیا تھے؟ تب بھی حضور نبی تھے۔ آپ کی ولادت بھی شان نبوت کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کا اس دنیا میں آنا شان نبوت کے ساتھ۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کے موقع کے اوپر ائمہ سیرت نے کثیر معجزات کا ذکر کیا کہ بڑے بڑے معجزات رونما ہوئے۔ کیوں رونما ہوئے؟ اس لیے کہ وہ کسی عام شخصیت کی ولادت نہیں تھی، وہ اللہ کے نبی کی ولادت تھی۔ کس کی ولادت تھی؟ اللہ کے نبی کی ولادت۔ اور پھر حاضرین محترم، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے کہ نبی کی ولادت کا دن، میں نے پہلے کہا نا کہ کوئی عام دن، معمولی دن نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے اس پورے قصہ کو، اس واقعہ کو قرآن مجید میں بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد اس پوری ڈیٹیل کا اینڈ جس آیت کریمہ پر کیا وہ کیا ہے؟ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے کمالات کو لوگوں کے سامنے اپنی ماں کی گود میں بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرتے کرتے کہتے ہیں سلام علیہ یوم ولدت۔ اے لوگو، تم تو انگلیاں اٹھاتے ہو، باتیں کرتے ہو، تمہیں کیا خبر کہ اس دن پر بھی خدا کا سلام ہے جس دن میری ولادت ہوئی ہے، میری پیدائش کے دن پر بھی میرے رب کا کیا ہے؟ بولیے سلام ہے۔ سلام علیہ، مجھ پر سلام ہو، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، اور جس دن میری وفات ہوگی اس دن بھی سلام۔ نبی کی پیدائش پر بھی سلام، اور نبی کی، بولیے، نبی کی حیات پر بھی سلام، اور نبی کی موت پر بھی سلام، ولادت پر بھی سلام، وصال پر بھی سلام۔ اور پھر فرمایا یوم ابعث حیا، قیامت کے اس دن پر سلام جس دن اللہ کا نبی دوبارہ پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ تو نبی کے دنیا میں آنے پر بھی کیا ہے؟ جانے پر بھی، قیامت کے دن اٹھنے پر بھی سلام۔ اب یہ سلام تو وہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں کہ میرے یوم ولادت پر سلام۔ اگر عیسیٰ کے میلاد پر سلام قرآن بیان کر رہا ہے تو خود سوچئے کہ مصطفیٰ کے میلاد پر سلام کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے تو اپنے اس خاص پیدائش کے دن پر سلام کہا، اپنی وفات کے دن پر سلام کہا۔ رب کائنات نے کہا میرے حبیب ان کی وفات اور ولادت کے دن پر سلام ہے، اور آپ کی ذات اقدس کو ہم نے چونکہ امام الانبیاء بنایا، خاتم رسل بنایا ہے، اور سب انبیاء کو اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی غلامی کا شرف عطا کیا ہے۔ اس وجہ سے آپ کے صرف یوم ولادت پر سلام نہیں، بلکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے سارے ملائکہ اپنے نبی پر کیا؟ درود بھی بھیجتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں۔ کب؟ کس وقت؟ کون سے لمحے؟ فرمایا صرف ولادت کے دن نہیں، صرف وفات کے دن نہیں، صرف قیامت کو اٹھنے کے دن نہیں، بلکہ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے تب سے خدا اپنے مصطفیٰ پر درود اور سلام بھیج رہا ہے۔ جب تک کائنات رہے گی خدا اپنے مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتا رہے۔ کوئی لمحہ بھی درود سے خالی، کوئی پل بھی درود سے خالی، کوئی ساعت درود سے خالی، دن ہو یا رات ہو، ولادت کا دن ہو یا وصال کا دن ہو، اٹھنے کا دن ہو یا زندگی کا کوئی بھی دن، جب سے کائنات بنی تب سے میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اور جب تک کائنات رہے گی حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا رہے گا۔ حاضرین محترم، یوں تو ازل سے درود بھیجا جا رہا ہے اور ابد تک درود بھیجا جاتا رہے گا،
کسی لمحے بھی درود اور سلام میں انقطاع نہیں ہے، ہر لمحہ درود بھیجا جا رہا ہے۔ اور خالق کائنات نے صرف اپنے اور اپنے ملائکہ کے درود کا ذکر کر کے بات ختم نہیں کی، بلکہ اپنا تذکرہ کیا کہ میں درود بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں، اور ساتھ آگے قیامت تک سارے اہل ایمان کو اپنا آرڈر، حکم بھی جاری کر دیا، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ میرے نبی پر صلاۃ بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو، درود بھی پڑھا کرو اور بولیے سلام بھی پڑھا کرو۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو، اب وہاں عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر سلام، کیا ادھر خدا کہہ رہا ہے نبی تجھ پر سلام۔ کتنا فرق ہے کہ کوئی کہے مجھ پر سلام اور کسی کا خدا کہے کہ تجھ پر سلام، میرا بھی سلام، میرے فرشتوں کا بھی سلام، اور پھر قیامت تک کل مومنوں کا بھی سلام۔ انہیں حکم جاری کر دے کہ تمہارا کوئی عمل میری بارگاہ میں اس وقت تک شرف قبولیت پا نہیں سکتا جب تک میرے مصطفیٰ پر درود و سلام نہیں پڑے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہاری دعائیں اور التجائیں یہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں۔ کیا؟ تمہاری دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق، لٹکی ہوئی رہ جاتی ہیں، اوپر نہیں اٹھائی جاتی۔ حتیٰ تصلی علی نبیک، جب تک تو اپنے نبی کی ذات پر درود اور سلام نہیں پیش کرتا اس وقت تک دعا معلق رہتی ہے، اور جو ہی آپ درود اور سلام پیش کرتے ہیں آپ کی دعا اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر پہنچائے گی۔ یہ تو سیدنا فاروق اعظم ہیں، خود میرے آقا نے فرمایا من صلی صلاۃ ولم یصلی علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ، ارے جس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر اس نماز میں مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑھا، لم تقبل منہ، اس کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول، بولیے قبول نہیں۔ تو گویا وہ نبی کے جس پر پڑھا جانے والا درود اور سلام نماز کی قبولیت کا باعث بنے، وہ نبی جس پر پڑھا جانے والا درود و سلام آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنے، اور وہ نبی جو خود نہ کہے کہ میں سلام بھیجتا ہوں اپنے آپ پر، جس کا خدا کہے کہ میرے مصطفیٰ میں سلام بھیجتا ہوں تجھ پر، میں سلام بھیجتا ہوں، بولیے درود بھی بھیجتا ہوں اور میں بھی بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور پھر مومنوں سے کہے کہ ایمان والو تم میرے نبی پر درود بھی پڑھا کرو اور اونچا بولیے سلام بھی پڑھا کرو۔ حاضرین محترم، کیا شان ہوگی اس مصطفیٰ کی۔ اور پھر اگلی اور آخری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا کہ مجھ پر سلام ہو، کس دن؟ ولادت کے دن، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں پیدا ہوا، تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے کہ نبی کی پیدائش کا دن کوئی عام دن، معمولی دن نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا حاضرین محترم، اگر عیسیٰ کی پیدائش کا دن عام دن نہیں، وہ سلامتی والا دن ہے، عیسیٰ کی پیدائش کے دن اگر سلام اترتا ہے تو سوچئے کہ مصطفیٰ کی ولادت کا دن کیا وہ کوئی عام دن ہوگا؟ بولیے معمولی دن ہوگا؟ نہیں، بلکہ حضور کی ولادت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مقدسہ کا تو ہر دن ہی بے مثال دن ہے، باکمال دن ہے، اور رہ گیا حضور کی ولادت کا دن، تو فرمایا اگر عیسیٰ کے ولادت کے دن پر سلام ہے تو مصطفیٰ کی ولادت کے دن پر سلام نہیں، کروڑوں اربوں سلام۔ کیا ہے؟ لہٰذا حاضرین محترم، چونکہ یہ ماہ مبارک حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا سب سے بڑا وظیفہ درود اور پھر بولیے درود و سلام ہے، اور خاص طور پر جب حضور کی ولادت کا وہ یوم مبارک 12 ربیع الاول کی وہ سہانی صبح آئے
تو وہ دن وہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر عیسیٰ کی پیدائش کا دن آئے تو وہاں اگر سلام ہے تو حضور کی ولادت کا دن پھر 12 ربیع الاول کے دن خدا اور ملائکہ اور اہل ایمان کی طرف سے بھیجے جانے والے سلام کا عالم کیا ہوگا. یہ وجہ ہے کہ اس 12 ربیع الاول کی سہانی رات عالمی جشن میلاد مصطفیٰ آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہاں ہوتا ہے؟ مینار پاکستان پر. رات بھر حضور کے میلاد کا جشن ہے اور عین ولادت مصطفیٰ کے وقت کیا ہے؟ درود اور پھر بولیے درود اور سلام ہے. اور دوسرا تحریک منہاج القرآن کے تحت جو گوشہ درود قائم ہے اس گوشہ درود کے اندر جو درود پاک سال بھر پڑھا جاتا ہے جب وہ شب ولادت مصطفیٰ آتی ہے تو وہ سارا درود پاک حضور کی بارگاہ میں نذرانہ. تو جہاں اربوں درود حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور پھر عین لمحہ ولادت کے وقت کھڑے ہو کر سلام پیش کیا جائے, خود سوچئے وہاں خدا کی رحمتوں کے نزول کا عالم کیا ہوگا. آئیے اپنے گھروں میں بھی, اپنے دفاتر میں, اپنی دکانوں پر, جہاں تنہائی میں مل کے جہاں جتنا وقت ملے حضور پر کیا کریں؟ درود اور سلام کی کثرت کریں. اور پھر کوشش کریں, بلکہ نہ صرف خود کوشش کریں بلکہ اپنے اہل و عیال کو لے کر, بیوی بچوں کو لے کر, بہن بھائیوں کو لے کر اس عالمی محفل میلاد میں شامل ہوں کہ جہاں آقا کی بارگاہ میں اربوں درود کا تحفہ پیش کیا جائے گا. اور پھر عین ولادت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لمحے کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا. یقیناً رب کائنات وہاں سے کسی کو خالی واپس نہیں لٹائے گا. رب ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے اور تاجدار کائنات کی بارگاہ سے عشق اور ادب کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.